بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا کی سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے، اور یہی میری زندگی کی آخری دریافت ہے۔ اپنی تربیت کے حساب سے بولا کرو، ماحول کے حساب سے نہیں۔ اگر انسان صابر ہو تو اس سے کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ جو شخص تمہارے ساتھ نیکی کا معاملہ کرے تو تم بھی اسے بدلہ دو۔ اگر تمہارے پاس بدلہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو پھر اس کے حق میں دعا کرتے رہو حتیٰ کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے بدلہ چکا دیا۔ مایوسی پتہ ہے کیا ہے؟ یہ سوچ لینا کہ کچھ نہیں ہونا میرا، وقت یہی رہے گا، میری سوچیں نہیں بدلیں گی، میں یوں ہی رہ جاؤں گا۔ یہی وہ صبر کی ڈور ہے جو اپنے رب عز و جل پہ یقین کرنا سکھاتی ہے۔ اور صبر سے کام لیں، یقین رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سب ٹھیک ہے یہی سوچیں، سب وقتی ہیں، سب ختم ہو جائے گا ایک دن۔ یہ یقین رکھیں کہ آگے ایک نیا سفر آپ کا منتظر ہے، آگے خوشیاں منتظر ہیں آپ کی، اور جو رب العزت ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، اپنے بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا، کبھی نا امید نہیں کرتا، کبھی مایوس نہیں کرتا۔ صبر مانگتا ہے وہ بس ہم سے۔ جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، تڑپ سے گڑ گڑاتا ہے تو وہ مان جاتا ہے۔ اسے اپنے بندے کی یہ معصومیت بھری ادا بہت پسند ہے۔ نہ ہونے کا احساس سب کو ہے، موجودگی کی قدر کسی کو نہیں۔ پہلے آپ نصیب کو سمجھ لیں، آپ نصیب کو نہیں سمجھ رہے۔ اگر ایک انسان دنیا میں بادشاہ ہے، با اختیار ہے، بڑا صاحب اقتدار ہے اور وہ فرعون ہے تو ہمارے خیال میں وہ بد نصیب ہے۔ نصیب کا تعلق آخرت کی فلاح سے ہے۔ سمندر سب کے لیے ایک جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ اس میں سے موتی تلاش کر لیتے ہیں، کچھ مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں اور کچھ کو سمندر سے کھارے پانی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ بادل سے برسنے والا پانی ایک جیسا ہی ہوتا ہے، زرخیز زمین اسی پانی سے سبزہ اگا لیتی ہے، صحرا کی ریت اس پانی سے اپنی پیاس بجھاتی ہے اور وہی پانی چکنے پتھروں کو محض چھو کر گزر جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہر دل کے لیے ایک جیسی ہے، اب یہ ہم پر ہے کہ ہم پر اس کا کتنا رنگ چڑھتا ہے۔ اللہ کا رنگ سب رنگوں سے بہتر ہے۔ درخت بوڑھا ہو کر پھل نہ بھی دے، سایہ ضرور دیتا ہے۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کیا کرو۔ اگر بات کے لیے تمیز نہیں اور اعتراض کے لیے دلیل نہیں تو پھر خاموشی رہا کرو۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ کبھی کبھار کچھ لوگوں کی اصلیت کا پتہ ہونے کے باوجود بھی خاموش رہ کر صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کی آخری حد کیا ہو سکتی ہے۔ جب بھی کبھی زندگی میں کسی ایسے انسان سے پالا پڑے تو خاموشی سے چلتے جانا چاہیے۔ نظروں سے تو پہلے ہی وہ گر چکے ہوتے ہیں، دماغ سے نکالنے کے لیے ان کی مکاریوں کی آخری حد دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ زندگی میں
دوبارہ کسی اور کی مکاریوں اور چالاکیوں سے بچا جا سکے۔ زندگی کی حقیقتوں کی سمجھ تجربہ ہی دیتا ہے۔ تمہارے خیالات ہی تمہارا مقدر ہوتے ہیں۔ اچھا گمان رکھو گے تو وہ کام بھی ہو جائے گا جس کے ہونے کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور جب یہ سوچ کر مایوس ہو جاؤ گے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تو وہ کام بھی ادھورا رہ جائے گا جو تمہاری نظر میں بے حد آسان ہے۔ رکو نہیں، جاری رکھو اس سفر کو، وہ خود سہارا بن جائے گا تمہارا اور کھول دے گا ساری راہیں، پھر راستہ کتنا ہی کیوں نہ دشوار ہو۔ اپنے حقوق کا دفاع کرنا خود سیکھو۔ لشکر کا انتظار اکثر تمہاری جیت کو ہار میں بدل دیتا ہے۔ جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ کسی کی نظر میں اچھے تھے، کسی کی نظر میں برے تھے۔ حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے تھے۔ عروج کا نشہ اور زوال کے تھپڑ برداشت کرنا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں۔ ایک فقیر دریا کے کنارے بیٹھا تھا۔ کسی نے پوچھا، بابا کیا کر رہے ہو؟ فقیر نے کہا، انتظار کر رہا ہوں کہ مکمل دریا بہہ جائیں تو پھر پار کروں۔ اس آدمی نے کہا، کیسی بات کرتے ہو بابا، مکمل پانی بہنے کے انتظار میں تو تم کبھی دریا پار ہی نہیں کر پاؤ گے۔ فقیر نے کہا، یہی تو میں تم لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ جو ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہو کہ ایک بار گھر کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں تو پھر نماز پڑھوں گا، داڑھی رکھوں گا، حج کروں گا، خدمت کروں گا، جیسے دریا کا پانی ختم نہیں ہوگا، ہمیں اس پانی سے ہی پار جانے کا راستہ بنانا ہے۔ اسی طرح زندگی ختم ہو جائے گی پر زندگی کے کام اور ذمہ داری کبھی ختم نہیں ہوں گے۔